حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فرمانے لگے کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، اس پتھر کو پہچانتا ہوں جب میں مکے میں تھا تو مکے کے وادیوں میں جو پتھر مجھ پر درود پڑا کرتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بہت سی باتیں لکھی۔ ایک بات یہ بھی لکھی، فرمایا کہ جو آقا اتنے لجپال ہوں، اتنے کرم فرما ہوں، اتنے کریم اور اتنے شفیق ہوں کہ درود پڑھنے والے پتھر کو نہ بھولیں، وہ روز محشر اپنے اس امتی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو اپنے آقا پر دنیا میں رہ کے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوگا۔ بہت ہی بڑا عمل ہے، ہم اس کو بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی بہت ہی ہلکا عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر میرے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ اب فیصلہ ہو چکا، نامہ اعمال تل گئے، ہر طرح میزان ہو گیا، ہر طرح کے وہ جو ہے پروسیجر سے امتی گزر چکا، فیصلہ ہو گیا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، فرشتوں کو روک لیں گے، فرشتوں کو روک لیں گے اور فرشتے عرض کریں گے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے اللہ رب العزت کے عرش کی طرف دیکھیں گے اور عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ تو نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا۔ اب درود شریف پڑھنے والے کے دیکھ لیے کیسا فائدہ ہوگا، فرمائیں گے، عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ تو نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ فرشتوں جیسے میرا حبیب کہتا ہے ویسے کیا جائے۔ اب اسی جہنمی کو دوبارہ میزان پر لایا جائے گا، نامہ اعمال دوبارہ تلیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکال لیں گے، اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ پرچی رکھنے کی وجہ سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر اس کو جنت میں فرشتے لے جانے لگیں گے۔ وہ کہے گا فرشتوں ذرا رکو، مجھے پوچھ تو لینے دو کہ جس نے آج اتنی کرم نوازی کی ہے یہ سونے مکھڑے والا ہے کون، یہ سونی زلفوں والا کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے میرے امتی تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تجھے پہچانتا ہوں، تو میرا امتی ہے، اور جو میں نے پرچی رکھی ہے یہ وہ ہے جو دنیا میں رہ کے تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا۔ درود پاک آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے پل صراط سے گزرنے کی جو کیفیت ہے، یہ درود پاک کوئی چھوٹی عبادت نہیں، ہم نے ایک لمحے میں پڑھ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، پھر اس کے 10 گناہ مٹا دے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ رب العزت اس کے 10 درجے بلند فرما دے گا۔ درود شریف کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نے کیفیت دیکھی کہ میرا امتی پل صراط سے کیسے گزرے گا۔ اب جنت دنیا کی زندگی کاٹنے کے بعد آخری جو منزل ہے جنت میں جانے کے لیے وہ پل صراط ہے۔ اگر پل صراط سے بندہ گزر گیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اگر نہ گزر سکا تو وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا۔ آخری منزل جو ہے وہ پل صراط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میرا امتی پل صراط سے کیسے گزرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے گزرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا امتی پل صراط سے گزرنے لگے گا، وہ اپنے بداعمالیوں کے سبب پل صراط سے گزرتا گزرتا اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائے گا، گھٹنوں کے بل گھسٹتا جائے گا، پھر تھوڑا سا آگے جائے گا وہ پل صراط کے ساتھ لٹک جائے گا، قریب تھا کہ وہ جہنم میں گر جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نور آیا اور اس کو اٹھا کے پل صراط پار کروایا اور جنت میں بھیج دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ نور کیا تھا؟ فرمایا کہ میرا امتی جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ نور روز محشر اس کے پاس آئے گا، وہ درود نور کی صورت میں آئے گا اور پل صراط پار کروا کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ درود پاک بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے جس کو اتنی قوت بخشی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سن سکتا ہے، ساری مخلوق کی آوازیں سن سکتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی کونے سے میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا، یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجیے۔ بہت بڑی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نام لیا جاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے، فلاں نے فلاں کے بیٹے نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اسے قبول فرما لیجیے۔ اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں سن سکتے، یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، لوگ اس سے تھوڑا سا فیصلہ اخذ کر لیتے ہیں، مسئلہ اخذ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جی فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، اگر خود سن سکتے امتیوں کی فریادیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سن سکتے تو فرشتہ مقرر فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ سلطان کے دربار کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ اس کے دربار میں ایک دربان مقرر کیا جاتا ہے جو سلطان کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اور رہی بات سماعت مصطفیٰ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں سن سکتے، تو محدثین کہتے ہیں کہ جس بارگاہ کے دربان کا یہ عالم ہو کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سن سکتا ہو، اس بادشاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر تیسری بات کہ فرشتہ کیوں مقرر فرما رکھا ہے؟ فرشتہ اس لیے مقرر فرما رکھا ہے کہ تاکہ درود پڑھنے والے کو بھی شرف حاصل ہو سکے، کہ اس درود پڑھنے والے کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جب بھی کوئی، اور اس کی یہ نہیں کہ کوئی فرشتہ ہے وہ صبح سے لے کے شام تک ایک بندہ اگر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو جتنی بار وہ پڑھتا ہے ہر بار فرشتہ وہ درود سنتا ہے، ہر بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نام لے کے عرض کرتا ہے۔ 1000 بار اگر کوئی درود پڑھے گا تو 1000 بار فرشتہ جو ہے وہ نام لے کے عرض کرے گا، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، اسے قبول فرما لیجیے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ، یہ درود پاک کوئی معمولی عبادت نہیں، یہ معمولی کوئی عمل نہیں، فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ رب العزت نے 2 باتوں کا ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اکیلا درود نہ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ساتھ خوب سلام کا بھی نذرانہ پیش کرو۔ اور اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرا کوئی امتی دنیا کے کسی بھی کونے سے میری بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت میری روح مجھ پر لٹاتا ہے اور میں اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کا سلام سن کے اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، فرمایا کہ میں اس کا سلام خود سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ہم اگر درود شریف اول تو ہم پڑھتے نہیں، اگر وہ پڑھنے کا ذہن بن جائے تو شیطان ہمیں ورگلا دیتا ہے، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے کہ نہیں جی فلاں درود نہیں پڑھنا، فلاں پڑھنا ہے۔ میں کھل کے بات کر لیتا ہوں، شیطان ہمیں ورگلا دیتا ہے نہیں جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا۔ میں حدیث یہ جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا سلو، ہم اس سے کہتے ہیں الصلاۃ، فرمایا وسلموا، ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ، آپ پر، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر صلات بھی ہو، آپ پر سلام بھی ہو، آپ پر درود بھی پیش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارا صلات بھی قبول فرما لیجیے، ہمارا سلام بھی قبول فرما لیجیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی سلام پڑھتا ہے
میں اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، اور ہم جمعے کے بعد اور ہر محفل کے بعد اجتماعی طور پر جو سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، سارے بول کے بتائیے، ہاں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ نیچی شرم و حیا کی، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان، ہم تو مصطفیٰ کریم کے ہر عضو پر جو ہے وہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام ہے، ہم سارے مل کے اجتماعی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا امتی جب بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ درود پاک کی فضیلت کی بات چل رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھنا تو بہت عظیم عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی امتی جب کبھی اپنی کتاب میں درود لکھ بھی لینا، جب تک درود لکھا رہے گا اللہ رب العزت فرشتے مقرر فرما دے گا، جب تک درود لکھا رہے گا وہ فرشتے صبح اور شام اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ ایک بزرگ تھے، محدث تھے، حضرت ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے، آپ کو امام المحدثین کہا جاتا ہے۔ محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث پاک پر کام کرتا ہے، جو حدیث پاک نقل کرتا ہے، حدیث پاک کی کتابیں لکھتا ہے، حدیث کو کوٹ کرتا ہے، حدیث کی سند پر کام کرتا ہے۔ بہت بڑے محدث تھے۔ آپ کی وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا آپ فرشتوں کو، پہلے آسمان پر فرشتوں کو امامت کروا رہے ہیں۔ وہ آپ کا چاہنے والا تھا جس نے خواب میں دیکھا تھا، اس نے پوچھا کہ حضرت اتنا بلند مرتبہ، اتنا بلند مقام، اتنی عزت کیسے ملی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ساری زندگی حدیث پر کام کرتا رہا اور میں نے 10 لاکھ کے قریب حدیثیں لکھی، اور جب جب بھی میں حدیث لکھتا تھا عن النبی جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں 10 لاکھ مرتبہ درود پاک لکھا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ آج کل لوگوں میں جو ہے وہ چلا ہوا ہے، بلکہ بہت پرانا مسئلہ ہے، آج چلیں اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد لکھ کے نا کہ یہ صلی اللہ صلی اللہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے درود پڑھنا بھی واجب ہے، اور اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ پر درود لکھنا بھی واجب ہے۔ لوگ لکھتے ہیں سواد لکھ دیتے ہیں، یا پرانی کتابیں دیکھیں تو اس میں سلعم لکھا ہوتا ہے، یا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے نام کے ساتھ عین اور سین لکھ دیتے ہیں، علیہ السلام لکھ دیتے ہیں، یا کسی اللہ کے ولی کا نام لکھتے ہیں تو اس میں شارٹ میں رے اور اے لکھ دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ لکھنا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ اگر آپ درود پاک لکھنا چاہتے ہیں تو سواد لکھنے کی بجائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھیں۔ اور میں نے آج یہ کتاب میں پڑھا کہ جس شخص نے یہ درود پاک کا شارٹ فارم جس نے یہ نکالا تھا، اس وقت کے جو حاکم وقت نے، اس وقت کا جو حکمران تھا، اس نے سزا کے طور پر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے، سزا کے طور پر دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے، جس نے سب سے پہلے یہ شارٹ فارم میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا۔ تو جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے، اگر آپ نام لے رہے ہیں تو آپ پر درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اگر آپ نام لکھ رہے ہیں تو آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا واجب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کی تعظیم ہے، اور آپ نے وہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہوگی، بارہا اکثر سنائی آپ کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آمین کیوں فرمایا؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ ہم درود پاک کو بڑا ہی ہلکا لے لیتے ہیں، بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں، اور ہم میں سے اکثروں کے جو ہے وہ ٹائم ایسے گزر جاتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی اسپیشل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ نہیں پیش کیا ہوتا۔ اکثر ہم لوگوں کا ایسے وقت گزر جاتا ہے، سارا دن گزر جاتا ہے۔ کبھی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کر گیا، جو مجھ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کر گیا، وہ جنت کا رستہ بھلا دیا جائے گا، اس کو جنت کا رستہ بھلا دیا جائے گا۔ یہ درود پاک اتنی اہم عبادت ہے، اور فرمایا کہ جو پڑھتا رہا وہ بھی جنت میں جانے کے بعد بھی اپنی زندگی پر رشک کرے گا کہ کاش مجھے اور موقع مل جاتا، میں مصطفیٰ کریم پر اور زیادہ درود و سلام پیش کرتا۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور وہ عرض کرنے لگی کہ حسن بصری، آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ سنا ہے، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وظیفہ بتایا، وہ چلی گئی۔ اگلے دن جب اس نے وظیفہ کیا، اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو گھبرائی ہوئی واپس آئی۔ حضرت حسن بصری نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا ہے، میری بیٹی تو بڑے برے حالات میں ہے، میری بیٹی پر تو عذاب ہو رہا، اس پر ڈامر کا تارکول کا لباس ہے، زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اس کی قبر میں آگ ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کا اہتمام کر، دعائے بخشش کر، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ خیر وقت گزر گیا، وہ چلی گئی۔ چند دن گزرے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لڑکی کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ لڑکی تو کون ہے؟ وہ خواب میں اب ماحول ایسا تھا کہ وہ باغات میں تھی اور جنت کے وہ جھولوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور بڑا برکتوں والا ماحول تھا اس کے ارد گرد۔ پوچھا کہ یہ لڑکی تو کون ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں حیران ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ تیری ماں نے تو تیرے حالات کچھ اور بتائے تھے؟ وہ عرض کرنے لگی بے شک میری ماں نے جو بتایا تھا وہ سچ تھا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ میں جس قبرستان میں دفن تھی وہاں سے اللہ کا ایک نیک بندہ گزرا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پڑھا اور اس درود کا جو ثواب ہے ہم سارے قبرستان والوں کو بھیج دیا۔ اللہ رب العزت کو اس کا درود پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اس کے درود پڑھنے کی وجہ سے ہم 540 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے سب سے عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے، یہ درود پاک کے کمال ہیں، یہ درود پاک کی عظمت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی جو ہے معمولی سا عمل ہے، معمولی سا وظیفہ ہے۔ 80 سال کے بھی گناہ ہوں، 80 سال کے گناہ، کسی کے اتنے گناہ ہوتے نہیں، 80 سال تو آج کل زندگی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ 80 سال کے گناہ ہوں، جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھ، اللہ رب العزت اس 80 مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے تیرے 80 سال کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ درود جمعہ جو ہم نے لکھ کے لگایا ہے یہ آپ سب کے لیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم تسلیما۔ فرمایا کہ جو یہ درود پاک جو ہے وہ 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ درود پاک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنا دے، اپنی اولاد کو نیک بنا لے، اس کی اولاد نیک ہو جائے، اس کی اولاد نیک بخت ہو جائے، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو جائے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی عادت ڈال دو،
उस दरूद पढ़ने का कमाल ये होगा कि औलाद की तबीयत में हुस्न और औलाद की तबीयत में जो है वो शगुफ्तगी और औलाद की तबीयत में जो है वो अहसन अंदाज से फर्मा बरदारी जो है वो शामिल हो जाएगी दरूद पाक पढ़ने की वजह से। आप अपनी औलादों को, दो चीज़ें आप अपनी औलादों को, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप अगर अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं तो दो चीज़ें अपनी औलाद में शामिल कर दें, उनके रूटीन में शामिल कर दें। एक, उनको नमाज का आदी बनाएं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वअमुर, बल्कि कुरान करीम में आया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि अपने अहलो याल को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और खुद भी उस पर साबित कदम रहो। और फिर दूसरे मुकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी औलादों को 3 चीज़ें सिखाओ, 3 चीज़ें फरमाया कि मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और फरमाया कि कुरान की मोहब्बत सिखाओ। ये 3 चीज़ें अपनी औलाद को सिखाओ। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होगी तो मोहब्बत जो है वो ये तकाजा करती है कि महबूब का जिक्र किया जाए। तो महबूब का जिक्र जो है वो दरूद पाक से बढ़कर वजीफ़ा ही कोई नहीं कि महबूब का जिक्र किया जाए। और मैंने औलिया को, सूफिया को, बहुत लोगों को सुना, हम तो दरूद पाक पढ़ते हैं, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ लेना चाहिए, लेकिन हमने अपने किबला से सुना, हमने अपने शेख तरीक़त से सुना, मेरे किबला फरमाते हैं कि जैसे नमाज के लिए एहतमाम करते हो वैसे दरूद पाक पढ़ने के लिए भी एहतमाम किया करो, कि स्पेशल वज़ू करके अगर खुशबू मुहैया हो तो खुशबू लगा के, किबला रुख हो के या मदीना रुख हो के, टेक लगा के नहीं, 2 जानों बैठ के दरूद पाक पढ़ो, इंशाल्लाह उस दरूद पढ़ने का आपको फ़ायदा भी होगा। एहतमाम करके दरूद पाक पढ़ो, जब भी दरूद पाक पढ़ो एहतमाम करके पढ़ो। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अपनी औलाद को दरूद पाक का आदी बना दो। जब आप अपनी औलाद को दरूद पाक का आदी बना दोगे तो आपकी औलाद की तरबियत जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और मैं अर्ज कर रहा था कि 2 चीज़ों का आदी बना दो, एक नमाज, दूसरा दरूद पाक। और नमाज के बारे में फरमाया इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज ऐसी इबादत है जो बेहयाई और बुरे कामों से रोक लेती है। जो बंदा नमाजी होता है, नमाज के फैज़ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बेहयाई दूर कर देता है। नमाज के फैज़ की वजह से जो है वो बुरे कामों से बंदा दूर हो जाता है। और इसी तरह जब दरूद पाक का नजराना हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करता रहेगा, एक ताल्लुक होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि फरिश्ता अर्ज करता है या रसूलल्लाह फलां बिन फलां ने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया। फरिश्ता अर्ज करता है या रसूलल्लाह फलां बिन फलां ने आपकी बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश किया, ऐसे कबूल फरमा लीजिए। तो ये ताल्लुक है, जिसका ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाएगा वो कभी भी गुनाहगार नहीं हो सकता। अगर खुदा न खास्ता इंसान होने के बशरी तकाजा है कि गुनाह हो भी जाएगा तो अंदर से एक निदामत का मुफ्ती जो है वो खटखटाएगा कि तुझसे गुनाह हो गया है, अपने रब की बारगाह में रुजू कर ले। तो 2 चीजें जब आपकी जिंदगी में ऐड हो जाएंगी तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली हुस्न आ जाएगा, आपकी जिंदगी में बंदगी आ जाएगी, आपकी जिंदगी शर्मिंदगी से जो है वो बच जाएगी। एक और नमाज जो है, नमाज ये एहसास दिलाती है कि मेरा कोई माबूद है, मैं उसका बंदा हूं, मेरा कोई माबूद है, मैं उसकी इबादत करता हूं, मेरा कोई माबूद है, मैं उसका अब्द हूं, मैं उसकी जो है वो पूजा करने वाला हूं, उसकी पुरस्तिश करने वाला हूं, उसको एक मानने वाला हूं। नमाज ये एहसास दिलाती है। आप जब सुब्हान रब्बियल आला सजदे में झुकते हैं, सजदे में अपनी पेशानी को रब्बे जुल जलाल के हुजूर झुकाते हैं, तो ये सजदा एहसास दिलाता है कि आपका किसी के साथ ताल्लुक है, कि आप उसके बंदे हैं, वो आपका रब है, आप उसके अब्द हैं, वो आपका माबूद है। यह एहसास दिलाता है। और जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो ये दरूद पाक आपको एहसास दिलाता है कि आप किसी की उम्मती हैं और आपका कोई नबी है।